بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ سر انجام پایا اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو بطور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ لمحہ انتہائی خوشی کا باعث ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے کہ ہمارا ایک اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ، اور پھر اس کی جو اہمیت ہے حرمین کی وجہ سے، وہاں پر بیت اللہ شریف ہے اور وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے ہیں۔ تو اس تناظر میں ذرا اگر ہم دیکھیں، اس حیثیت کو مد نظر رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو یہ انتہائی زیادہ یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے۔ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ ذرا رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم فائدہ سوچتے ہیں تو فائدہ سوچتے وقت، یہ میں ان دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت تنقید کر رہے ہیں، جو اس وقت کرٹیسائز کر رہے ہیں جی کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو، لوگ کوشچن یہ کر رہے ہیں جی کہ اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہونا، یہ کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہے، اور جب پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ اڑا وقت آئے گا تو پھر سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ خدا نخواستہ وہ ہماری حمایت نہیں کرے گا۔ تو یہ ذرا جب ہم فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم اس ملک کو، پاکستان کو، جہاں پر ہم پیدا ہوئے، جہاں پر ہم پلے بڑے، اس کو اپنا گھر سمجھیں ذرا۔ تو جب گھر کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، جب گھر کا کوئی ہمارا گھر جب ترقی کرتا ہے تو اس کا کچھ بھی ہو، گھر کے جتنے رہنے والے ہوتے ہیں، گھر میں جتنے بسنے والے ہوتے ہیں، سب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جب فرض کر لیں کہ ایک والد صاحب زیادہ پیسے کماتے ہیں یا کوئی بڑا بھائی زیادہ پیسے کماتا ہے، تو جو بچے ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ تو کرٹیسائز، ہر بات کے اوپر تنقید کرنا، ہر بات کو منفی سائڈ پہ لے کے چلے جانا۔ اب میں کچھ حقائق بھی آپ لوگوں کے سامنے ذرا شیئر کر دیکھیں۔ جب دو ملکوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ دونوں حکمران بیٹھے اور فوٹو سیشن ہوا اور فائلیں جیسے تصویر میں شیئر ہو رہی ہیں جی، فائلیں ہاتھ میں ایک شہباز شریف صاحب کے اور دوسری محمد بن سلمان جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اتنا کام ہے۔ ہرگز نہیں، یہ ورکنگ سالوں چلتی ہے۔ دونوں ملکوں کی جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو اعلیٰ عہدیداران جو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کئی سیشنز کرتے ہیں، کئی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی میوچل، ان کی ایک لمبی ورکنگ ہوتی ہے۔ وہ دونوں ملک، فرض کر لیں جو پاکستان کی جو ٹیم وہاں پر جاتی ہے، وہ اپنے فائدے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ سعودی عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ، یا کوئی بھی ملک جو ہے، وہ اپنی مفاد اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ یہ ہرگز نہیں ہوتا، اور یہ ایک بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کے اوپر سالوں لگ جاتے ہیں، اور پھر جا کے جب ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، جب ساری جو معاملات جو ہوتے ہیں، سارے جو نکات جو ہوتے ہیں، پوائنٹس جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر کنسنسس جب ہو جاتا ہے، دونوں جو ملکوں کے جو ٹیمز ہوتی ہیں، دونوں ملکوں کے جو سینئر لوگ ہوتے ہیں، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو لیڈرشپ جو ہوتی ہے، پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں یا صدور جو ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے اوپر یہ بالکل یہ آخری سٹیج ہوتی ہے جب اس کی فائنل اپروول ہوتی ہے۔ اس سے پہلے 100 بار سوچا جاتا ہے، اور اس معاہدے کو بھی 100 بار سوچا گیا، اس کے اوپر کئی سیشنز ہوئے، اس کو کئی تناظر میں اس کو دیکھا گیا، اور پھر جا کے یہ معاہدہ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اب وہ سوال دیکھیں، سب سے اہم بات جو عوام کے ذہنوں میں، عام لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جی اس معاہدے سے ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ کہا یہ جا رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ کہ جی حرمین شریفین کی سیکیورٹی پاکستان کے حوالے ہوگی، اور اگر سعودی عرب کے اوپر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ، پاکستان کی آرمی اس کی حفاظت کرے گی۔ اب سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آخر ہمیں پھر کیا حاصل ہوگا۔ یہ دیکھیں، سعودی عرب کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ آنسر یہ آتا ہے جی کہ اسرائیل سعودی عرب کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور دوسرا جن کے ساتھ کئی سالوں سے سعودی عرب حالت جنگ میں ہے، جھڑپیں بھی ہوتے ہیں، حالانکہ برادر اسلامی ملک ہے، وہ ہے یمن۔ یہ ذہن میں رکھ لیں ذرا۔
اب پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بالکل ہم 1 سیکنڈ میں بتا دیں گے جی انڈیا، اور انڈیا کا سب سے بڑا جو پارٹنر ہے، انڈیا کا سب سے بڑا جو سپورٹر ہے، ابھی مئی 2025 میں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی اور اس میں براہ راست کون کودا، وہ اسرائیل۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اسرائیل ہمارا ایک طرح سے مشترکہ دشمن ہے۔ اب اگر اسرائیل سعودی عرب پہ حملہ کرتا ہے، سعودی عرب کے اوپر وہ جارحیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے گریٹر اسرائیل ان کا جو منصوبہ ہے، اور وہ کئی علاقے جو سعودی عرب کے ہیں وہ وہاں پر بھی آنا چاہتے ہیں، تو پاکستان براہ راست سعودی عرب کے دفاع میں حصہ لے گا۔ سعودی عرب، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، ہماری فضائیہ، ہماری فوج، آرمی، ہمارے میزائلز، وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے استعمال ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ جس طرح سے حکومت پاکستان کے پاس یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ انڈیا کسی بھی وقت پاکستان کے اوپر دوبارہ جارحیت کر سکتا ہے، تو اس صورت میں سعودی عرب جو ہے وہ ہماری ڈپلومیٹک بھی اور اکنامک بھی وہ پاکستان کی سپورٹ کرے گا۔ یہ ہے وہ ایگریمنٹ، اب اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اب دوسری چیز ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ اسرائیل کئی دہائیوں کے اگر ہم پیچھے چلے جائیں کہ جب پاکستان کا یہ 70s کی بات کر لیں، جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، تو اسرائیل ابھی پاکستان کا نیوکلیئر جو پروگرام جو تھا وہ ابھی انیشیل سٹیجز پہ تھا، تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے کئی بار کوشش کی کہ پاکستان کے جو کوٹا جو لیبارٹریز ہیں، پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کو خدا نخواستہ تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور اس کے بعد جب ایک بڑی مشہور وار ہوئی جو کہ اسرائیل عرب وار تھی، جس میں سارے ایک سائڈ پہ جو بڑے عرب ممالک تھے اور دوسری سائڈ پہ جو اسرائیل تھا، تو پاکستان نے براہ راست اس میں حصہ لیا۔ یہ بات ہے جی 1967 اور 1973، 67 اور 73، اس میں پاکستان کی فضائیہ نے کئی اسرائیلی جہازوں کو مار گرایا، یعنی کہ وہ آج کا ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا اصلی دشمن ہے جب سے ہم مارز وجود میں آئے ہیں۔ اور اردن، مصر، عراق، یہ وہ علاقے ہیں، اور شام، سیریا میں پاکستان کی جو فضائیہ ہے انہوں نے کئی اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا۔ اور اسرائیل یعنی کہ 50 اسلامی ملک ہیں، فرض کر لیں 48 ایسے اسلامی ملک ہیں کہ اسرائیل جب چاہے ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، جب چاہے ان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، ان کے اوپر مداخلت کرتا ہے، جیسے ابھی انہوں نے قطر میں کیا، دیگر ممالک میں کیا۔ 2 ایسے ملک ہیں کہ 100 بار نہیں 1000 بار اسرائیل ان کے اوپر کچھ بھی چھیڑخانی کرنے سے پہلے سوچتا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے، ترکیہ اور دوسرا پاکستان، کیونکہ پاکستان واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے، اور یہ معاہدہ ہونا یہ ہمارے لیے، اور یہ اور اہم بات یہ ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منی نیٹو ایگریمنٹ ہے، جس میں ابھی کئی اور ملک بھی شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کا اس سے پہلے جو ہے اگر ہم بات کریں تو ترکیہ، آذربائیجان اور چائنا کے ساتھ ہمارا دفاعی ایگریمنٹ پہلے آلریڈی ہے، اور آپ لوگ دیکھ لیں اس کو، یہ بات ہسٹری پہ ابھی کل کی بات ہے مئی 2025 میں کہ جب انڈیا ہمارے اوپر حملہ آور ہوا تو چائنا بھی براہ راست ہماری دفاع میں آیا، اور اس کے بعد آذربائیجان اور ترکیہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اب سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے بائی لیٹرل، وہ اب یعنی کہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے، اور وہ اب ہمارے ساتھ اب وہ کھڑا ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت باعث مسرت، باعث فخر یہ بات ہے، اور پاکستان کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور امریکہ کو بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ صرف اسلامی ممالک کا یہ معاہدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں چائنا بھی، اگر بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کریں تو اس معاہدے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچانے کے اصل جو محرک جو اس کے پیچھے ہے وہ چائنا ہے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو کافی عرصے سے، صدیوں سے خراب تھے، ان کو قربت میں لانے کے لیے، ان کو کلیئر کرنے کے لیے، ان کو قریب لانے کے لیے چائنا کا مین کردار ہے۔ اور چائنا اب یہ بھی آفر کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ بھی سی پیک میں داخل ہو جائے،
اور گیٹ وے جس کو کہا جاتا ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس کا، وہ ہے افغانستان، اور افغانستان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی سی پیک میں آ جائیں۔ اس کا پاکستان کو براہ راست فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر طالبان کی گورنمنٹ ہے، اور پاکستان میں جو ڈسٹربنس جو کریٹ ہوتی ہے یہاں پر، جو پاکستانی جو طالبان ہے، ظاہری بات ہے کہ جب اگر ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، افغانستان بھی اس میں آ جاتا ہے، ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور وہ ایک سینٹرل ایشین سٹیٹس بھی اس میں پھر آ جائیں گی۔ تو یہ اگر ہم سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ایسے منظور ہوا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند سالوں میں، تو پاکستان جو ہے وہ انتہائی، اس کی اکانومی کے اوپر بڑے زیادہ اثرات پڑیں گے، دفاع تو ہے ہی ہے۔ تو یہ اللہ کا یہ خاص فضل اور اللہ تعالیٰ کی خاص یہ رحمت ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم مسلم امہ کے تو لیڈر ہے ہی ہیں، ہم ایشین ٹائیگر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بننے جا رہے ہیں، اگر یہ جس طرح سے یہ حالات و واقعات بن رہے ہیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، دفاع کا جو معاہدہ، اس سے فلسطینیوں کو ضرور، فلسطینی جو ہمارے بھائی ہیں ان کو فائدہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم معاہدے کرتے رہیں اور غزہ چلتا رہے، وہاں پر بچے بھوکے پیاسے رہیں، ان کے بمبارمنٹ ہوتی رہے، اور وہ تباہی اور بربادی ان کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جہاں پر ایک انڈونیشیا، ترکی اور پاکستان کی جو نیویز ہیں وہ بہت بڑی، یہ عالم اسلام کی اگر ہم بات کریں بلکہ دنیا کی بڑی نیویز میں ان کا شمار ہوتا ہے، ترکیہ، انڈونیشیا اور اس میں پاکستان۔ تو اگر یہ تینوں ممالک جو آپس میں رول پلے کرتے ہیں تو ان کا براہ راست جو فائدہ ہے وہ فلسطین کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آخری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس معاہدے کا فلسطین کو ضرور فائدہ ہونا چاہیے، ہماری جو خوشی ہے یہ جائز ہے، یہ بجا ہے، پھر اس کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔